معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعے میں جب ہم جمعہ پڑھ کے گھروں کو لوٹے تو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر نہایت دلدوز، نہایت افسوسناک سانحے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بپا ہوتے ہوئے دیکھا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے آج ملک بھر میں اس سری لنکن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے اعادے کو کیا جا رہا ہے، اور منبر و محراب نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس حوالے سے شریعت کے صحیح قوانین کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب سری لنکن سفیر کے پاس بھی گئے اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا۔ ایک اصول شریعت کا یاد کر لیجئے، ماورائے عدالت کوئی بھی قتل اسلامی اصولوں کی سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں، یہ صرف توہین رسالت کا دباچہ نہیں ہے، یہ توہین رسالت کے حوالے سے میں گفتگو نہیں کر رہا، میں اسلام کے جنرل کلیے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں کہ اس نے میرے والد کو قتل کیا۔ اب وہ جو ملزم ہے اس کو صفائی دینے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، کہ وہ اپنی صفائی دے کہ میں نے قتل نہیں کیا یا میرے پاس اس کا کیا عذر ہے۔ تو گویا ہر ملزم کو یہ صفائی دینے کا اختیار عدلیہ میں موجود ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ اس کا اقبال جرم کرتا ہے، یا شواہد ایویڈنس، سیکنڈری ایویڈنس اس کو مجرم گردانتے ہیں یا نہیں گردانتے۔ کوئی بھی بندہ اٹھے اور قانون ہاتھ میں لے لے اور صرف توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے نہیں کہہ رہا تو معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر بندہ اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائے اور اپنی عدالت کا فیصلہ کر لے تو معاشرے قائم نہیں رہتے۔ یہ ماورائے عدالت قتل اسلامی اصولوں کی، شریعت کی سب سے بڑی پامالی ہے۔ اور جہاں تک قتل کی بات ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ مومن کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان کی بات نہیں ہے جس نے کسی ایک انسان کو بھی بے سبب قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہاں، بندے مومن کو قتل کرنے کے بارے میں عقاب اور عتاب اس سے بھی شدید ہے، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور ایک بندہ مومن کے قتل کے بدلے میں اور اس کے قتل کے اندر اگر پوری زمین کے انسان ملوث ہوں تو یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ساری کی ساری مخلوقات کو اس ایک قتل کے بدلے میں سزا دے دے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اہل یمن سے، صنعاء سے حضرت عمر کو یہ رکا لکھا گیا تھا کہ یہ جو قاتل ہے یہ بڑا اثر رسوخ والا ہے، اس کے ساتھ کچھ تخفیف ہونی چاہیے، بہت بڑا کنبہ قبیلہ، اسلام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ تم یہ سمجھتے ہو تم نے تازہ کوئی شہر، کوئی قبیلہ، کوئی ملک فتح کی ہے اور اسلام کے اصولوں کی پامالی کر دی جائے؟ اس فتح کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آدھا یمن، اگر پورا یمن بھی اس بندے کے قتل میں ملوث ہوگا، عمر پورے یمن کو پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ اسلام کو عروج اسلامی قوانین کی پاسداری سے ملا۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مذمت ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کا معاشرے میں جو عدم برداشت کا رویہ چلا آ رہا ہے، خدا کی قسم آپ اپنی نالائکیوں کے اوپر پردہ ڈال لیجئے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا قانون کے اوپر عمل درآمد نہ کروانا ہے۔ ایک بندے کا باپ قتل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں 20 سال عدالتوں میں مقدمہ لڑوں اور پھر بھی یہ آزاد ہو جائے گا، اس کو پھانسی نہیں ہوگی، وہ پستول نکالتا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیتا ہے۔ اس نے بھی غلط کیا، اس نے ماورائے عدالت قتل کیا، یہ مجرم ہے، لیکن یہ رویہ کس نے پروموٹ کیا؟ یہ آپ کی عدالتوں نے پروموٹ کیا۔ آپ اس حوالے سے ہمارے اوپر توہین عدالت کے فتوے لگائیں، الزامات لگائیں، لیکن اگر برائی کو جڑ سے نہیں پکڑیں گے تو برائی کبھی دور نہیں ہوگی۔ عدالتوں کے اندر کیسز 20-20 سال چلتے ہیں،
ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ سول سوٹس، سول لا۔ آپ نے خلفائے راشدین کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا آپ حیران رہ جائیں کہ مالی نوعیت کے جتنے بھی مقدمات ہیں خلفاء براہ راست سن رہے ہیں۔ کریمنل بھی سنتے تھے بعض، لیکن ان کے لیے قاضی مقرر ہیں۔ مالی نوعیت کے جو معاملات ہیں جن کو ہم سول سو کہہ کے 20 30 40 سال باپ مقدمہ کرتا ہے، پوتے کی زندگی میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خلفاء براہ راست کیوں سنتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کریمنل جو لا ہے، کریمنل جو ایکٹس ہے، کریمنل جو وائلنس ہے، وہ مالی معاملات کے بگڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ جڑ کو نہ پکڑنا۔ ایک بندے کا کسی نے 50 لاکھ دینا ہے، پلاٹ کے اوپر قبضہ ہوا ہے، سول سو میں 40 برس بیت گئے ہیں، تنگ آ کے وہ بندہ کہتا ہے یار یہ اب اس کو میں کریمنل کی ایکٹیویٹی کی طرف بڑھ جاتا ہے نا۔ جب آپ مالی مقدمات کو اور سول لا کو ثانوی حیثیت دیں گے تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ یہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا قانون ہاتھ میں لینے کو، لیکن آپ خود غور تو کریں۔ 70 برس بیت چکے ہیں، 70 برس۔ آج یہ بھی درد دل ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کا کوئی مذہبی رہنما ایسا نہیں ہے جس نے سانحے کی مذمت نہ کی ہو۔ آپ چاہے جو مرضی مولویوں کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے رہیں، سب نے مذمت کی ہے، لیکن ہم یہ بھی درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ 70 برس بیت چکے ہیں، 70 برس بیت چکے ہیں۔ جتنے بھی مقدمات توہین رسالت کے عدالتوں میں آئے ہیں ان میں سے کسی ایک ملزم کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی۔ یہ بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو لوگوں کا قانون کے اوپر سے اعتماد تو ختم ہوتا ہے نا۔ آسیہ ملونہ کیس میں مولویوں نے، علماء نے اس بدبخت عورت کو ایک تھپڑ بھی رسید نہیں کیا، پورا قانونی میدان میں اس کا پیچھا کیا گیا، تفتیشی سے لے کر ایس پی تک گناہگار، سیشن کورٹ گناہگار، ہائی کورٹ اقرار جرم گناہگار۔ پھر خان صاحب اچانک نمودار ہوئے اور اس کی رہائی کا کریڈٹ لے لیا۔ پھر بھی یہ بات میں جسٹیفیکیشن نہیں پیش کرتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ آپ نے 70 برس میں ایک بھی توہین رسالت کے مرتکب کو سزائے موت نہیں دی، سب کو رہا کیا۔ تو پھر اچھا ایک عجیب بات ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو لبرل مافیا، موبتی مافیا جو پاکستان کے فکری اور نظری مخالف ہیں، اس قانون کو ختم کر دو۔ آپ اندازہ کیجئے، قانون تو مظلوم کے لیے امید کا دیا ہوتا ہے، قانون تو مظلوم کی آخری امید ہوتا ہے۔ قانون نہ ہو تو پھر معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو۔ آئیں، میں ساروں سیکولر مافیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، لبرل مافیا کو، اللہ کی قسم آپ یہ قانون ختم کر دیں، بالفرض آپ کی مان لی جائے، جس قانون کے نتیجے میں ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی، آپ یہ ختم کر دیں تو معاشرے میں افراتفری اور قتل قتال بڑھے گا۔ اس قانون کی وجہ سے آپ کا یہ نریٹو اور علماء کا یہ نریٹو قابل قبول مانا جاتا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لو، پولیس کے پاس جاؤ، قانونی پیروی کرو۔ جب قانون ہی نہیں ہوگا پھر ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ قانون ہاتھ میں نہ لو؟ کیسے سمجھائیں گے؟ ان کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، ان کو یہ بات عام فہم، عام ایک عمرانیات کا طالب علم ہو، پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہو، وہ یہ بات جانتا ہے قانون جرائم کو ختم کرتا ہے، قانون جرائم میں اضافے کا سبب نہیں بنتا۔ یہ انہوں نے عجیب نریٹو پھیلایا ہوا ہے، یہ جی قانون ختم کرو، اس کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے؟ قانون ختم کرو گے تو معاشرہ جنگل کا قانون بن جائے گا۔ ہاں، قانون کے اندر اضافے کرو کہ جو جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگائے اس کے اوپر بھی اسی توہین کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کسی کے اوپر جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگاتے ہیں، اس نے تو وہ الفاظ نہیں کہ آپ نے خود وہ الفاظ اس کے منہ میں ڈال دیے تو گویا آپ نے ہی توہین کیا۔ اس طرح کی قانون سازی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے قانون ختم کر دو تو آپ معاشرے کو جنگل، افراتفری، انتشار اور فتنے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے اس کی مثال خود دیکھ لی ہے، یہ جو
فکری اور نظری پاکستان کے مخالف ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، جو بات ایک دن پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں اگلے دن اسی بات سے خود انحراف کرتے ہیں۔ منافقت کی انتہا ہے۔ فیصل آباد کا سانحہ پورا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے، پوری لبرل مافیا اور محبتی مافیا کی آنٹیاں عورت کارڈ کھیلنے والی آج معذرت کریں، آج پورا میڈیا معذرت کرے۔ آپ نے کسی کو مجرم کہا اور آپ نے اپنے الزام میں یقین کر لیا، آپ تو پھر منافق ہیں۔ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کسی کو ملزم کہہ کے اس الزام پہ حتمی رائے نہ بنائی جائے۔ وہ ویڈیوز آ گئی، وہ شریف بیچارے لوگوں کو جو مظلوم ہیں، جن کی چوری ہوئی، جن سے مال لوٹا گیا، انہی کے خلاف مقدمے درج ہو گئے اس لبرل مافیا اور فکری نظری مخالفوں کی وجہ سے کہ یہی عورت کارڈ۔ پتا چلا وہ ایک کریمنل اور عادی گروہ ہے جس نے کپڑے بھی خود پھاڑے اور الزام ان پہ لگا دیا، چوری بھی خود کی، الزام ان پہ لگا دیا۔ یہ جو پاکستان کے فکری اور نظری مخالف ہیں، یہ پاکستان کو ایک جہنم نظیر معاشرے کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں معاشرہ ابتر ہے، معاشرہ ابتری کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی مانتے ہیں، اقرار ہے، لیکن اللہ کی قسم پاکستان کا معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے جتنا یہ محبتی مافیا کی آنٹیوں نے یا 8 مارچ والیوں نے عائشہ اکرم کیس میں پیش کیا۔ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے، اور اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے جو سانحہ فیصل آباد کے موقع کے اوپر پاکستان کی یہ ہر وقت پاکستان کے خلاف کوئی واقعہ آ جائے، یہ جی عورتوں کے کپڑے پھاڑ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے۔ ہاں ابتر صورتحال ہے، لیکن ان کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اور ان کو بھی یہ جو خود دلائل دیتے ہیں کہ ملزم کو صفائی کا حق ہے، ان شریف بندوں کو حق نہیں تھا؟ ان کو آپ نے گرفتار بھی کروا دیا، حوالات میں بھی پھنکوا دیا، ان کے خلاف پرچے بھی ہو گئے۔ بعد میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ ویڈیو کیمرہ بھی ایک نعمت ثابت ہو گیا۔ بیچاروں نے نہ لگایا تھا، کسی نے یقین کرنا تھا کہ انہوں نے نہیں پھاڑے، سب نے کہنا تھا انہوں نے نہیں پھاڑے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔